ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اچھا، رحمت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو تصورات پائے جاتے ہیں وہ انتہائی محدود ہیں، یعنی کہ بارش ہے اللہ کی رحمت ہوگی، بارش ہوگی، کسی چیز کے حصول پر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، جبکہ کیا رحمت کا تصور اتنا ہی محدود ہے کہ جتنے لوگوں کے ذہن میں ہے، یا علماء حضرات اس کو صحیح طور پر جب بیان فرماتے ہیں تو ہم پر واضح ہوتا ہے، یہ بات مستحضر ہوتی ہے کہ واقعی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اس حوالے سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے تاکہ جب ہمیں رحمت کا مفہوم معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم شکر گزاری کی طرف آ جائیں گے، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ بھی رحمت ہے ہمارے لیے، ہماری صحت بھی رحمت ہے، اللہ کا رزق بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ارض و سماوات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے تمام کی تمام اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے تینوں یہ شہزادے سناخہ ماشاءاللہ اور رحمت سحر کا مستقل حصہ، بہت خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ یہ رحمت سحر سے پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور تیاریاں کرتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے آج، اور انشاءاللہ بہت اچھے اچھے کلام آپ آئندہ بھی ان سے سنیں گے۔ میری مراد عزیر عزیزی بندگی، ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ سے ہے، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، یہ فرمائیے گا ابتداً کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد کیا ہے اور رحمت کے کیا کیا مظاہر ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ابتداً ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، یعنی دل کی نرمی کو رحمت کہتے ہیں حقیقتاً۔ اور جب دل کی نرمی کسی شے کے کسی معاملے میں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کرم کرتا ہے، انعام دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھا کرتا ہے۔ جیسے ایک فقیر ٹیڑھا میڑھا سا منہ بنا کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر کے آ کے مانگتا ہے تو ہمارے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انعام۔ اس کا مطلب ہے رقت قلبی کو انعام لازم ہے۔ تو جو چیز کسی کو لازم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم۔ تو رقت قلبی ملزوم ہوئی اور اس کو انعام لازم ہوا، اظہار کرم لازم ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہم ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں، یعنی اللہ تو رقت قلبی سے پاک و صاف ہے، تو اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کا انعام، اللہ کا کرم۔ اب وہ جیسے آپ نے اس کے مظاہر پوچھے، مظاہر مظہر کی جمع ہے، مظہر مانے ظہور کا مقام، کہ کہاں پر اللہ کی رحمت، تو وہ آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر ہی دیا کہ ہر وہ چیز کہ جو ہمارے موافق ہو، ہمارے لیے باعث انعام ہو، ہمارے لیے باعث ترقی ہو، باعث سکون ہو، وہ سب اللہ کی رحمت میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں صحت عطا فرمانا، آنکھیں دینا، ہاتھ دینا، ماں باپ دینا، آزاد ملک، اسی طرح زبان کی روانی، اللہ تعالیٰ عزت و شہرت عطا فرماتا ہے۔ بارش جب ہمارے موافق ہوتی ہے اس لیے اس کو رحمت کہتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں زحمت ہو گئی، وہ ہمارے جب موافق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آزاد ملک، اسی طرح ہمارے اساتذہ، بہت ساری ہر وہ چیز کہ جو آپ کے لیے ایک انعام الہی کا سبب بن رہی ہو یا اس کو انعام الہی قرار دیا جا سکتا ہو، وہ اللہ کی رحمت میں شمار ہوتی ہے۔ اب یہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگی، آخرت میں بھی ظاہر ہوگی، لیکن بس یہ ہے کہ دنیا میں تو کافر اور مومن دونوں کے لیے اللہ کی رحمت یکساں ہے، لیکن آخرت میں صرف مسلمان اور مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہو۔ بہت اچھے انداز میں سرنامہ کلام کے طور پر آج کے موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اس پر جب مزید انشاءاللہ بات کریں گے تو بہت سی جہتیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ آیا رحمت کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا یہ مسلمان اور کافروں پر یکساں اللہ کی رحمت عام ہے؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ ایک بڑا ایک لاجیکل سوال ہے اور اس پر لاجیکل جواب ہمیں چاہیے۔ جی بہت شکریہ، بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ صرف ایک مومن اور مسلمان کے ساتھ خاص ہے یا کافر کے لیے بھی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر، بلکہ اس سے قبل جو تسمیۃ القرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن یہ گرامر کے اعتبار سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور الرحیم یہ گرامر کے اعتبار سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت نے الرحمن کے اندر
مبالغہ رحمت کو بیان فرمایا کہ وہ بے حساب رحمت والا ہے، واہ، بے بہا رحمت والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اور الرحیم کے اندر اللہ رب العزت نے مداومت کو بیان فرمایا، چونکہ صفت مشبہ کا صیغہ مداومت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ بہت رحمت فرمانے والا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک بار کر دے اور پھر نہیں، وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، بہت رحمت فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں علماء کرام نے اور مفسرین نے پھر ایک فرق یہ کیا ہے کہ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اس رحمت کو بیان فرمایا ہے جس میں عموم پایا جاتا ہے، جی، وہ کافر کے لیے بھی ہے، وہ مومن کے لیے بھی ہے، وہ جمیع خلائق کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ تو الرحمن کے لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اس رحمت کا اظہار فرمایا جو کافر مومن بلا تخصیص ہر ایک کے لیے ہے، اور الرحیم کے اندر پھر اپنی اس خصوصی رحمت کا ذکر فرمایا، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اس کو آخرت کی طرف منسوب کیا۔ جی جی، تو وہ آخرت کی رحمت بھی ایک مومن کے لیے ہے، بے شک، ایک مسلمان کے لیے ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے پھر مومنین کے ساتھ اپنی خصوصی رحمت کا بھی اظہار فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی سب سے پہلا اپنا تعارف الرحمن اور الرحیم کہہ کر فرمایا ہے، تو الرحمن کے اندر 3 درجے اس کی رحمت کے پائے جاتے ہیں جو تمام مخلوقات کو حاصل ہیں اور تمام انسانوں کو حاصل ہیں، چاہے وہ مومن ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ ایک ہے وہ پہلی رحمت کا پہلا درجہ ہے وجود عطا کرنا، واہ، دوسرا درجہ ہے اس وجود کو بتدریج باقی رکھنا، قائم رکھنا، اور تیسرا درجہ ہے اسے نقطہ کمال تک پہنچانا۔ تو یہ تینوں درجات رحمت جیسے ایک مسلمان کو حاصل ہیں ایسے ایک کافر کو بھی حاصل ہیں، یقیناً۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیے اپنا پہلا تعارف رب العالمین کہہ کر فرمایا ہے، رب المسلمین کہہ کر نہیں فرمایا۔ بے شک، تو اللہ رب العزت نے اپنی عمومی رحمت کو بھی بیان فرمایا اور خصوصی رحمت کو بھی بیان فرمایا۔ تو عمومی رحمت میں مومن کافر سبھی جمع ہیں، وہ اس کا تقاضۂ ربوبیت ہے، اور خصوصی رحمت پھر مانگنے والوں کے لیے ہے، عبادت گزاروں کے لیے ہے، اس کی اطاعت شعاروں کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور سوال، یہ بھی قرآن سے ہی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین قرآن کریم میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو یہ فرمائیے گا، اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈال لیں، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو بھی رحمت قرار دے رہا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ یہ ہمارے پیارے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم الشان عظمتوں کا اظہار ہے جو اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو رب العالمین کہہ کر تعارف کروایا، اور جب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو فرمایا رحمت للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے سب کو انعام ملا، سب کو فضل ملا، جو کچھ ملا حضور کے صدقے اور وسیلے سے ملا۔ اس لیے کائنات کے ذرے ذرے تک اللہ کی رحمت کا جو فیض پہنچ رہا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی صفات کا، اس رحمت کی جو صفت ہے، اس کا جو مظہر ہوتا ہے، اس کا مظہر عطم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی وہ حقوق عطا فرمائے جنہیں معاشرہ انسان بھی تصور نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق متعین فرمائے، اس کیفیت میں ان کے لیے رحمت بنے، بیٹیوں کے حقوق متعین فرمائے، اس کیفیت میں ان کے لیے رحمت بنے، غلاموں کے حقوق متعین فرمائے، اس کیفیت میں ان کے لیے رحمت بنے، اور
اور پھر جنہیں معاشرہ حقوق دینے کا تصور بھی نہیں کرتا، جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق متعین فرمائے، ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ارشاد فرمائی، آپ نے پرندوں کے متعلق ارشادات فرمائے، درختوں کے متعلق ارشادات فرمائے۔ ان تمام کیفیات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مومنین تو آپ کی رحمت سے فیض اٹھا ہی رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی برکت سے ایمان کی نعمت سے نوازا، قرآن سے نوازا، اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، یہاں عموم فضل عطا فرما رہا ہے۔ کافر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے فیض اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عمومی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر دیکھیں، جہاں ہمیں جہاد نظر آتا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہی ایک مظہر ہے کہ اگر جسم میں کوئی ناسور پیدا ہو جائے اور ڈاکٹر جسم کے اس حصے کو کاٹ دیں تو اسے زحمت نہیں، اس کو بھی رحمت گردانا جاتا ہے کہ اگر نہیں کاٹا جاتا تو مزید جسم کو خراب کرتا، مزید برائی اور بیماری کا سبب بنتا، اس کو کاٹ دیا گیا تو وہ رحمت بن گیا۔ اسی طریقے سے معاشرے کے وہ افراد جو معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ذریعے معاشرے کو ان ناسوروں سے پاک کیا اور پورے معاشرے کو امن اور سکون کا مرکز بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بھی رحمت، وہاں بھی رحمت۔ اسی طرح قبر کے اندر جو ہمیں رحمت ملے گی، جو ہمیں عذاب سے نجات ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے ذریعے ملے گی۔ اور روز حشر جب اللہ سبحانہ و تعالی کا قہر اور جلال غالب ہوگا، اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں گفتگو کرنے سے انبیاء بھی گریز کر رہے ہوں گے، اس وقت تمام مخلوقات، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ کافر ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کاملین ہوں، جو بھی ہوں گے، ان سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا فیض پہنچے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی تسبیح کریں گے کہ مخلوقات میں ایسی تسبیح کسی نے نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، مانگیے جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، سفارش کریں جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے صدقے میں اس دن حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وہاں مظہر ایسا ہے کہ جس کے پاس نیکی نہیں تو حضور نیکیوں میں بھی اضافہ فرما رہے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کو دست رحمت سے حوض کوثر کے جام پلا رہے ہیں، حضور پل صراط پر رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی تمام رحمتوں کا مرکز و محور ہیں اور وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا مرکز و محور۔ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں آقا، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے، جو زمانے ابھی نہیں آئے۔ اور جو مضمون بیان کیا آپ نے، کہ اچھا کہا مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہ کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا۔ ناظرین محترم، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انتہائی اہم موضوع اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ذکر کے لیے جب اہل ایمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ بچے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تینوں ثنا خاں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کریں گے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے انشاءاللہ صدا آئے گی لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں
جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. تینوں شناخہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے، رحمت باری تعالیٰ کے حوالے سے موضوع ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ آیا اس کے ذرائع کیا ہیں، کس طرح اللہ کی رحمت کا حصول ممکن ہے. اگر یہ چیزیں اگر آپ جان لیں اور اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہوں گی. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں عرض ہے حضور، ذرائع فرمائیے گا اور حصول کس طرح ممکن ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو خود رحمت الہی کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ خود رحمت الہی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک بہت و عمدہ. تعالیٰ نے ازل سے فیصلے فرمائے آپ کو کس جگہ رکھے گا، کیا عزت دے گا، کیا اللہ تعالیٰ احترام دے گا، کتنی اولاد ہوگی، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، زوجہ صالحہ ہے، اطاعت کرنے والی ہے، مالی لحاظ سے استحکام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر خوبصورتی ہے، جسمانی ساخت ہے، اور بہت سارے جتنے آپ انعام دے سکتے ہیں جس میں انسان کے اپنے اختیار اور قدرت کا کوئی دخل نہ ہو. تو یہ فقط اللہ کی رحمت سے ہی حاصل بے ہوا. شک تو یہ اللہ کا کرم ہے. بے شک. ایک ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو مکلف بھی بنایا گیا یا انسان کی کوشش کا دخل ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیا کہنے ہیں، سبحان کہ بے شک اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے. اس کا مطلب ہے نیک عمل جو کرے گا اللہ تعالیٰ مزید انعامات اس کو عطا فرمائے گا. اگرچہ یہ نیک عمل کرنا بھی توفیق الہی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، بے شک. اس میں بھی آپ کا میرا کمال نہیں دیکھا جائے تو اصل کمال میرے رب کا ہے. بے شک. لیکن بہرحال اچھا اب نیک کیسے انسان بنے گا کہ اللہ کی رحمتیں مزید اس کو حاصل ہوں؟ ایک تو یہی کہ ہم علم دین حاصل کریں، خصوصاً جو فرض علوم ہیں جن میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہے. کسی کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے اس کے اوپر پورے جو انسان کے ظاہری اعمال کا دار و مدار ہے وہ عقیدے کی صحت پر ہے. اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے تمام جی عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو
تو پھر لازم سی بات ہے کہ اس کے عمل تو مقبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں. دوسرا پھر وہ جو احکام شرعی عملیہ اللہ نے ہم پر لازم فرمائے ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی ہے، منت ہے، صدقہ فطر وغیرہ ہے. پھر ہمارے باہم معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، اجارہ ہے، قرض ہے، عاریت ہے، امانت ہے. اسی طرح حقوق زوجین کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے حقوق وغیرہ، دیگر مخلوقات کے حقوق ہیں. پھر گناہوں کی معرفت ہے کہ گناہوں کی معرفت انسان صغیرہ گناہ، کبیرہ، ظاہری کیا ہے، باطنی کیا ہے. عقیدہ ٹھیک کر لیا، احکام شرعیہ عملیہ سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا. تیسرا گناہوں سے محفوظ رہا تو وہ بنے گا نیک. واہ واہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعام مزید اس کی طرف متوجہ ہوں گے. کیا کہنا. اچھا، اب نیک کیسے ثابت ہوگا کہ ہم نیک ہے؟ اس کا ایک جو حدیث ہے میرے ذہن میں، اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. فرمائیے. ہمارے نزدیک تو نیک وہ ہے کہ جی ان سے ملیں بہت متقی ہیں، سر سے پاؤں تک دیکھیں تو تقوی کی کوئی ظاہری علامت نہ ہو. جی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں حاجی صاحب. اچھا 20 دے کے پکاتے ہیں، 50 بچیوں کی شادی کر دی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نیکی نہ کرے وہ. انہیں مان لو کہ اس وقت کا سب سے بڑا امام اعظم کا عکس ثانی یہی ہے. اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے براہ راست فیض اسی نے حاصل کیا. ایک صحابی نبی کریم کے پاس آیا، عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا کن محسنن، تو نیک ہو جا. عرض کیا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہو گیا؟ فرمایا جب تیرے پڑوسی کہے نا کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا، یہاں پڑوسی سے مراد علماء نے تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہی نہیں جو برابر میں رہتا ہے، بلکہ پڑوسی سے مراد جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس میں سب سے قریب آپ کی زوجہ، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے دیگر رشتہ دار. بعض اوقات ہم باہر ایک ظاہری لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے بڑے عاجزی پسندی میں کتا کمینہ ہوں اور ہم اچھے لہجے میں، شستہ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کا لہجہ کتنا پیارا ہے، اور گھر میں وہی جو میں مثالیں دیتا ہوں، سلطان رائی دھڑوم دروازہ لات ماری اندر داخل ہوا، بچے سہم گئے، بیٹیاں ادھر ادھر گھس گئیں. زوجہ نے تو فیس کرنا وہ بیچاری کہاں کنویں میں کودے، تو وہ بیچاری کانپتی ہوئی سامنے آ گئی. او ماں بہن کی گالیاں، تھپڑ مار رہے ہیں، نمک تیز ہو گئے تو پلیٹ منہ پہ مار دی. اب یہ جو قریبی لوگ ہماری گواہی دیں گے، کیونکہ ہم دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں تکلف کے پردوں میں، بالکل، لیکن زوجہ سے تکلف نہیں، قریبی دوستوں سے تکلف نہیں، وہ صحیح تعلق رشتہ داروں سے تکلف نہیں. جب یہ گواہی دینا کہ ہاں یہ اچھا ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نیک ہے، اور لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ گواہی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں. بعض اوقات تو آپ بہت سے فساق فجار کو آپ نے دیکھا ہے، ڈاکہ مارا پبلک میں بانٹ دیا، تو کہتے ہیں جی یہ تو داتا اس وقت کا. اب ان کی تعریف سے کوئی وہ صحیح بن گیا، وہ تعریف کرنے کے اہل بھی ہوں. تو جو اسی لیے تعریف اگر باکمال آدمی کرے تو وہ آپ کے کمال کی دلیل ہوتی ہے، اور جس نے اپنے کمال کی بنیاد لوگوں کی تعریف کے اوپر رکھی، اپنے آپ کو باکمال سمجھنے کی بنیاد، وہ کبھی باکمال نہیں ہو سکتا. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں نیک بننا چاہیے. جو ہمارے قدرت و اختیار میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم نیک پرہیزگار بنیں، اور اس کے لیے امتحان یہی ہے کہ ہم علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اپنی سیرت کو نبی کریم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں، کہ حتیٰ کہ ہمارے قریبی لوگ یہ گواہی دیں کہ 50 سال ساتھ رہا ہوں، آج تک میں نے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے لشکر جرار ہے تو تم کیا کہو گے، میری بات مانو گے نہیں مانو گے؟ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. 40 سال ایسا عمل کر کے دکھایا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہے. تو یہ جو طریقہ کار اگر ہم اختیار کریں تو پھر یہ کہ اللہ کی رحمت اور متوجہ ہوگی. اس میں میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں، سب احتساب کریں. ہم گالیاں بکیں، ہم ماں باپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے ان کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کریں، بیوی پہ ظلم کریں، یا ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، شوہر کے سینے پہ چڑھ کے اس کو احساس دلائیں کہ شیرنی یہاں ہے، تجھے گیدڑ بننا پڑے گا. اور شوہر سہم جائے کہ نہ بابا یہ تو شیرنی، پٹک کے نیچے. ایک بہن نے بتایا کہ میں نے شوہر کو نیچے لٹا کے چھری رکھ دی اس کی گردن پر، کہا 3 طلاقیں دے، اس نے دے دی. پھر مجھ سے پوچھیں وہ سب طلاق ہو گئی؟ اتنے بھولے پن کے ساتھ ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ قربان، اس پہ بہت سی چیزیں قربان جائیں، اس عاجزی کے اوپر، اس سادگی اور بھولے پن کے اوپر. تو بعض شوہر تو ایسے ہیں کہ جو وہ کانپتے ہیں بیچارے. تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، لوگوں کی تعریف سے اپنے کمال کو متعین نہ کریں کہ جی فلاں تعریف کر رہا ہے فلاں. لوگ تو مسکے لگاتے بعض اوقات تکلفاً کرنا، بعض اوقات آپ کو بھی ہماری تعریف تکلفاً کرنی پڑتی ہوگی کہ اسٹیج کا تقاضا ایسا ہے، ورنہ ہم جیسے گناہ گار بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو اگر بنیاد بنایا تو انسان کبھی اچھے نہیں ہو سکتا. تو اب جب ہم واقعی نیک بنیں گے، اب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کو بھی دور کرے گا، درجات کی بلندی. اور خصوصاً علماء کرام یا ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے
لیے رول ماڈل بنایا ہو، اگر وہ حقیقتاً صحیح چلیں تو اللہ زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ انقلاب پیدا ہو جائے گا، شخصیت میں وہ تاثیر ہوگی کہ کوئی ساتھ بیٹھے تو نیک اور پرہیزگار ہو جائے گا، اور ان کا قول نہیں، ان کا عمل ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دو۔ سبحان اللہ، بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے جو جواب عنایت فرمایا اس کو بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت تھی، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ پورا جواب مکمل ہو۔ اگلا مرحلہ جو ہے وقفے کا ہے، لیکن اس کو یاد رکھیے گا جو مراحل مفتی صاحب نے بیان فرمائے، پہلے اپنی ذات کی تطہیر ہو، تزکیہ ہو، اور اس کے بعد وہ مومنانہ صفات آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اس رحمت کے صحیح معنوں میں مستحق ہو جائیں کہ جو اللہ کی رحمت لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت اچھی رہنما اصول آپ کو بیان فرما دی ہے مفتی صاحب نے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور آج علم و علماء میں جو موضوع ہے رحمت باری تعالیٰ، اللہ رب کریم کی رحمت، اس کے حصول کے ذرائع کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اس میں کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے سبب ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ ہم وہ بہت سے امور انجام دے رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے روز و شب میں، معمولات زندگی میں، کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری عادت بن گئی ہے، اب ہم سے اسی طرح ہوگا، تو اس کے حوالے سے نشاندہی ضروری ہے، رہنمائی بہت ضروری ہے۔ آج کے اس موضوع کا انتہائی اہم سوال مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی خدمت میں، کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً یہ اہم سوال ہے اور ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم سیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جس کے سبب ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے بہت مشاہداتی انداز میں اور عملی انداز میں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا، جی بالکل، تاکہ ہم براہ راست اس چیز کو سمجھ سکیں جو ہماری زندگیوں کے اندر کہیں دائیں بائیں موجود ہوتی ہے۔ اور مفتی صاحب یہ کوئی آفاقی باتیں نہیں، ہمارے معاشرے کی باتیں بیان کی صاحب، بالکل۔ تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے جی وہ اس کی بدعقیدگی ہے۔ بالکل ایسا ہی، کیونکہ عقیدے میں صحیح ہونا، درست ہونا، پرفیکٹ ہونا، یہ جہاں اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، وہاں عقیدے میں راہ راست سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا، کوئی غلط نظریات کو اپنا لینا، غلط عقائد کو اپنا لینا، غلط سوچ کو اپنا لینا، وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری بہت اہم چیز جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دیتی ہے، دور کر سکتی ہے، وہ زبان کی بے احتیاطی ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے ایسے لفظ کہتے رہتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کے مستحق بن جاتے ہیں، اس کی ناراضگی کے سزاوار بن جاتے ہیں۔ تو زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس زبان سے ہم بے دھڑک ناشکری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے بے دھڑک لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے بے دھڑک ہم دین کی بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہم کر رہے ہیں۔ تو زبان کی احتیاط ضروری ہے کہ زبان سے جو کچھ ادا کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دے اور اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس میں زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے، ایمان کے حوالے سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اور لوگوں کو دل آزاری سے بچانے کے لیے بھی۔ تیسری اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جہاں نیکیاں، اعمال، اچھے اخلاق اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہاں بدعمالی، فسق و فجور، گناہ، نافرمانی، یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں، اور اگر کسی کی زندگی میں فسق و فجور ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، خلوت میں بھی گناہ اور نافرمانی ہے، جلوت میں بھی گناہ اور نافرمانی ہے، تو وہ بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح رزق حلال،
رزق حلال اگر حاصل ہے اور اس کی کوشش ہے پوری طرح سے جستجو کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے رزق میں بے احتیاط ہو گیا ہے اور وہ فرق نہیں کرتا حلال کا اور حرام کا، تو یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات ہوتا ہے جو ہم فرائض ہیں، ہمارے جاب ہے، کام ہے، ملازمت ہے، روزگار ہے، اس میں جو کچھ جس چیز کا معاوضہ ہم لے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اسے دیانتداری کے ساتھ ادا نہیں کر رہے تو یہ چیزیں بھی اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ اور پھر آخر میں اس کے معاشرتی پہلو کو اگر میں لوں، جیسا حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، جو دوسروں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، جو دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ تو لہٰذا لوگوں کے حقوق کی تلفی، ان کی حق تلفی کرنا، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم سے پیش آنا، ناانصافی سے پیش آنا، یہ چیز بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں، یقیناً ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو، ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں، تو اپنی زندگی سے ان تمام چیزوں کو نکال دیجئے جو اللہ کی رحمت میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیے، ان تمام بد اخلاقیوں کو نکالیے، ان تمام بد اعمالیوں کو نکالیے، ان تمام ناانصافیوں کو اپنی زندگی سے نکالیے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے جو اللہ کی رحمت کے حصول میں ہمارے لیے رکاوٹ کے درجے پر کھڑی ہوتی ہیں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو۔ کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وہی دو صورتیں ہیں، وہ بصورت وہب بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہے اور بصورت کسب بھی۔ تو لہٰذا بصورت وہب جو اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو بھی ہمیں اپنے آپ کو اس رحمت کا مستحق رکھنے کے لیے اسی طرح کا بن کے رہنا چاہیے۔ اور جو رحمت اللہ کی ہمیں کسب کے ذریعے حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یا اپنے گمراہی پر مبنی اعمال کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے کہیں ہم اپنے آپ کو اس سے دور نہ کر لیں، تو لازم ہے کہ ہر لمحے اپنا محاسبہ کرتے رہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ ہم مستحق بن سکیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ تمام امور، وہ رذائل اخلاق، جو برائیاں ہیں، اگر ہم اس سے دور ہو جائیں تو فضائل اخلاق ہم میں پیدا ہو جائیں گے، ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے کسی بندے پر رحم کرتا ہے تو کیا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے؟ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بلا شبہ ایسے ہی ہے، اور خاص طور پہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، وہ دین ہے ہی سراپا رحمت۔ یعنی اس دین کا جو مظہر ہے، انسان کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوگی، وہ سراپا خیر بنے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی وہ تمام حقوق جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے متعین فرما دی ہیں، ان حقوق کی ادائیگی جب کری جائے گی تو سامنے والا آپ کے شر سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کے اندر ہمیں یہ مظہر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کسی سے، یہاں تک کہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے زیادہ بھاری دن بھی آپ پر کبھی گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طائف میں جو میرے ساتھ واقعہ رونما ہوا اور وہاں جو مجھے پتھر مارے گئے اور جو مجھے ایذا پہنچائی گئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جب دو فرشتے، پہاڑی کے جو فرشتے تھے وہ بھیجے، اور جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں اور اس کے بعد یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر یہ رحمت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے
وہ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہوئے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو تبلیغ فرمائی ہے ان کی تبلیغ بھی سراپا خیر اور سراپا رحمت بن کر ہوئی. وہ جس جگہ گئے خیر اور رحمتیں بانٹتے رہے. ان کے کردار, ان کے اخلاق اور ان کی گفتار کی وجہ سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے رہے. پھر یہی منظر ہمیں اولیاء کاملین کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے, جس کیفیت میں گئے, لوگوں نے تکلیفیں ایذائیں ان کو پہنچائیں, مگر وہ سراپا خیر رہے, سراپا رحمت بن کر رہے. لوگ ایذا دیتے رہے مگر وہ رحمتیں دیتے رہے. لوگ گالیاں دیتے رہے, وہ دعائیں دیتے رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ نظر آئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جنگل میں جا کر منگل کیا کرتے, اور پھر ایک کثیر تعداد میں لوگ ان کے قریب آ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین کو دل سے قبول کیا کرتے تھے. تو یہ جو مومن کے لیے کیفیت ہے کہ وہ سراپا خیر ہوتا ہے. پھر جب وہ خیر بنتا ہے, جب وہ رحمت دوسروں کے لیے اختیار کرتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے. ایک تو حدیث مبارکہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا, اور اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیر نہ کرے, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ بنیادی تعلیمات میں سے کہ رحم رحمت کا اظہار کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے ایک جگہ اس کا ارشاد ایسے بھی فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی مغفرت کا سبب یہ بنا کہ اس نے کتے پہ رحم کیا اور اس کو پانی پلا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر اگر رحم کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے کے لیے بھی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے اور آسانیاں بھی پیدا فرما دیا کرتا ہے. یہ اس کا ایک قانون ہے, یہ ایک ضابطہ ہے. ہم رحم کرنے والے بنیں گے, ہم پر بھی رحم کیا جائے گا. اچھا, ایک سوال اور بھی ہے کہ بہت سی چیزوں کو رحمت کہا جاتا ہے. مفتی اکمل مدنی صاحب نے اپنے ابتدائی جواب کے سرنامے میں یہ بات ارشاد فرمائی. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سی چیزوں کو رحمت کہا جاتا ہے, اب بہت سی چیزیں زحمت بھی بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر گرمی ہے, سردی ہے, یا یہ بارش کا ایک سلسلہ ہے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ پہلے تو ایک بات یہ اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہوں, خطاؤں, بدعقیدگی کے باوجود بظاہر اس کو انعام دے رہا ہے, جیسے دنیا میں عزت ہے, شہرت ہے, دولت ہے, یا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سیٹ نے ساری زندگی حرام کام کیا اور حرام کمایا, جب فوت ہونے لگا تو ہچکی لی اور گئے حضرت دار فانی سے کوچ کر گئے. تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بدکار آدمی تھا, اتنی آسان موت آئی. تو اس میں بنیادی طور پر علماء نے یہی فرمایا کہ یہ جو انعامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ قہر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات غافل کو بہت زیادہ دے دیتا ہے اور اپنی رحمت اس کی طرف سے ہٹا لیتا ہے, تائید غیبی ہٹا لیتا ہے, تو وہ گناہوں پر جری اور دلیر ہو جاتا ہے اور اس کو توبہ کا خیال ہی نہیں آتا. تو یہ اس اللہ کا قہر ہوتا ہے, تو اس کو پہچاننا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, عالم دین ہے. میرے آقا سید الانبیاء اور سید المتقین سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پے در پہ متوجہ رہیں. 13 سالہ مکی زندگی دیکھ لیں اور 10 سالہ مدنی زندگی, وہاں پر بھی بظاہر سکون نہیں, اور یہاں بھی 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل ہے. تو اب اگر آپ کی طرف کوئی آزمائش متوجہ ہوتی ہے جو نیک پرہیزگار ہے, تو علماء نے فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کر رہا ہوتا ہے. اور سرکار تو معصوم ہے, لیکن ہم جیسے لوگ اگر کوئی ہوتے ہیں, میں تو نہیں کہتا ہوں, حضرت جیسے مثلا کوئی نیک ہیں اور ان کی طرف کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش متوجہ ہوتی ہے اور وہ صبر کریں, اگر فرض کر لیں کہ کوئی خطا ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے. تو ایک تو بنیادی طور پہ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں جو ہماری طبیعت کے موافق ہو نا وہ رحمت محسوس ہوتی ہے, جو طبیعت کے موافق نہ ہو وہ زحمت محسوس ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات اس زحمت میں بھی پہلو رحمت ہوتا ہے. اچھا, مثال کے طور پہ بعض اوقات بیوی بڑی طوفانی مل جاتی ہے, زبان کی تو ویسی بعض بہنیں بھائی ناراض نہ ہو ہماری بہنیں, مرد بھی کم نہیں ہے, یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا وقت ذہنی سکون ملے, ان کی طبیعتیں قرار میں آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب مرد ہیں نا تو مردوں کی فیور کرتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات مرد کو صبر کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. اب وہ سمجھتا ہے یار اتنی بڑی زحمت میرے اوپر آ گئی ہے یہ, لیکن اس میں رحمت کا پہلو کیا ہے کہ وہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے, میں نے کتاب میں یہی پڑھا, کوئی ملنے کے لیے آیا گھر پر تو حضرت نہیں تھے, تو زوجہ نے بڑی تلخی کے ساتھ اس آدمی سے گفتگو کی کہ جاؤ باہر ہوں گے دیکھو. تو بڑا حیران ہوا کہ یار حضرت کی زوجہ, وہ جنگل کی طرف نکل گیا تو دیکھا حضرت ایک شیر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں.
تو اس نے کہا کہ حضور ماشاءاللہ یہ کرامت اور وہاں تو فرمایا کہ اس پہ صبر نہ کروں تو ایسی کرامات کیسے حاصل واہ ہوں؟ واہ واہ واہ. تو اب یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اسی طرح ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بڑا بدتمیز قسم کا ہوتا ہے, بد تہذیب ہوتا ہے, بات بات پہ گالی, ہاتھ چھوڑ دینا. وہ کہتی ہیں اللہ تو نے کس آزمائش میں کر دیا. اور واقعی رات دن یہی مصیبت ہوتی ہے. بعض اوقات ساس کی شکل میں ایک طوفان آتا ہے, اور بعض اوقات بہو جس نے ڈرامے دیکھ دیکھ کر فریش ترکیبیں سیکھی ہوتی ہیں, وہ اولڈ ساس کے ساتھ وہ ترکیبیں آزما کے اس کو ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے, موت آ جائے کم وقت کو, میرا زندگی حرام کر رکھی ہے. لیکن یہ جو زحمت بظاہر زحمت نظر آ رہی ہے, اس میں بھی ایک پہلو رحمت یہ ہے کہ صبر کریں گے تو ٹھیک ہے. ایسی تنگ دستی دیکھیں بظاہر زحمت, لیکن صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو, ایک روایت کے مطابق غریب لوگ جو ہیں امیروں سے 40 سال پہلے داخل جنت ہوں گے, واہ واہ. اور ایک روایت میں کہ اللہ ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا. اسی طرح جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, جو میرے بھائی بہن اس وقت مجھے سن رہے ہیں, کوئی بیمار ہے تسلسل سے, کوئی دغدغے کے شکار ہے, کوئی پریشان ہے, صبر کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بروز قیامت دنیا میں آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا, تو جو عافیت میں رہے تھے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے, اور اس پر صبر کر کے ہم بھی یہ انعام پالیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے اللہ ظالم نہیں ہے, وہ بھولتا نہیں ہے, وہ غافل نہیں ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر وہ کسی آزمائش کو آپ کی میری طرف متوجہ کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا قہر ہے, وہ بھی ایک اللہ کی رحمت کا انداز ہے. اس کو سمجھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا اچھا پیغام بھی ہے ایک, اور جواب بھی ہے کہ ہمارے روزمرہ معمولاتی زندگی میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس پہ صبر کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت یقیناً ہمارا انتظار کر رہی ہوگی, اور ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. چونکہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جی جناب, خیر مقدم ہے آپ کا. اور آج رحمت باری کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں ہمارے علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں, اور یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ عشرہ رحمت ہمیں نصیب ہے. ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے, اور اس عشرہ رحمت پر رحمت باری تعالیٰ پر بات ہو رہی ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے گا صاحب. جی بہت شکریہ. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے مختلف مظاہر بنائے, جیسا کہ پہلے تذکرہ گزر چکا ہے اس کا. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو بھی ہمارے لیے اپنی رحمت کاملہ کا مظہر بنایا ہے. مختلف مقامات کو اس نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا, جیسے مساجد ہیں, جیسے حرمین شریفین ہیں. ایسے ہی بہت سارے اوقات کو اس نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا, جیسے شب برات ہے, شب معراج ہے, لیلۃ القدر ہے. اسی طرح اس پورے ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے. اور اس کے 3 عشروں کو پھر تخصیصاً اللہ رب العزت نے ایک شان عطا فرمائی کہ پہلے عشرہ کو عشرہ رحمت کے ساتھ تخصیصی شان عطا فرمائی, دوسرے عشرہ کو مغفرت کے ساتھ منسوب کیا گیا حدیث مبارکہ کے مطابق, اور تیسرے عشرہ کو عتق من النار, اللہ کے عذاب سے, جہنم سے رہائی اور خلاصی کے ساتھ منسوب کیا گیا. تو یہ تخصیصی شان ہر عشرہ کی الگ الگ اپنی جگہ, مگر مجموعی طور پر یہ پورا ماہ مبارک اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ کا اظہار ہے. اب اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت کس کس صورت میں ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہے, کس کس صورت میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. پہلی تو یہ صورت کہ جو بھی عمل انسان کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھا دیتا ہے, بے شک اور کئی گنا اجر بڑھا دیتا ہے, اور کم سے کم 70 گنا بڑھا دیتا ہے. اللہ, اور اگر وہ چاہے تو کسی کے لیے بے حساب بھی فرما دے. تو اللہ رب العزت نے اجر کو بڑھا کر اس ماہ مبارک میں اپنی رحمت کا ایک خصوصی اظہار فرمایا ہے.
اپنے کرم کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر اس کی رحمت کے اظہار کی ایک یہ صورت بھی سامنے آتی ہے کہ جیسا حدیث مبارکہ میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جس پر شارحین اور ہمارے اکابرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کو آسان بنا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ نیکی کی طرف راغب ہو سکے۔ واہ واہ، تو وہ راغب ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار بے شک، ہے بے شک۔ کہ انسان نیکی کی راہ کی طرف جو نہیں جا پا رہا تھا اپنے غفلتوں کی وجہ سے، نفس کی خرابی کی وجہ سے، شیطانی اعمال کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے یہ وبال ہٹا دیا اور اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا۔ جب نیکی کا راستہ آسان ہو گیا تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بھی رونق بڑھ گئی، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ درجہ نیکی کا بڑھ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے اعمال کے سبب یا گمراہی کے سبب محروم کر دیا گیا ہو، ورنہ تو کم و بیش ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ نیکی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو نیکی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے یہ بھی اس ماہ مبارک کے اندر، عشرہ رحمت کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک خصوصی اظہار ہے، رحمت الہی کا خصوصی مظہر ہے۔ واہ، اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمت کے اظہار کی ایک یہ بھی صورت ہے اس ماہ مبارک کے اندر اور اس عشرہ رحمت کے اندر بھی تخصیصاً، وہ یہ کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ رب العزت برائی کے راستوں کو مسدود فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، بالکل، جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے دیگر اکابرین اور محدثین نے کم و بیش یہی معانی اس کے بیان فرمائے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت برائی کی طرف جانے والے اعمال کو مسدود کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک اظہار ہوا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اس ماہ مبارک کے اندر بے شمار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے لیے توبہ کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، بخشش اور مغفرت کی طرف انسان کے دل کو راغب کر دیتا ہے، اور پھر اس کی رحمت ہر رات میں اور بالخصوص رات کے آخری پہر میں، یعنی صبح طلوع فجر سے پہلے، اور یہ جو وقت ہے اس میں اس کی رحمت بالخصوص متوجہ ہوتی ہے اور آسمان دنیا سے وہ ندا دیتا ہے بندوں کو تاکہ وہ غفلت سے جاگیں، وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آ سکیں۔ تو یہ جو اس کی رحمت خصوصی طور پر ندا دیتی ہے، خصوصی طور پر متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس کی رحمت آمادہ ہو جاتی ہے، منتظر ہوتی ہے کہ کوئی آئے، توبہ اور استغفار کی حقیقی ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھے اور اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنے کا عزم اور ارادہ لے کر آئے اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ جو گناہوں سے چھٹکارا پانا، گناہوں سے نجات پانا اور ان تمام چیزوں کے وبال سے اپنے آپ کو نکال لینا، یہ اللہ رب العزت کے رحمت کے اظہار کی خصوصی صورتیں ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر نصیب ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی رحمت تو ان تمام صورتوں میں بھی ہماری طرف متوجہ ہے اور ان بے شمار صورتوں میں بھی ہماری طرف متوجہ ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں، جو ہمارے علم اور یقین میں نہیں۔ تو لہٰذا غفلت ہماری طرف سے رہتی ہے، انسان کی طرف سے رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، اس کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور ان تمام اعمال کو بجا لانے کی کوشش کریں جو اس ماہ مبارک کی نسبت سے مشروع ہوئے، بالخصوص روزہ ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزے کی وہ اہمیت نہیں رکھتے اپنی عملی زندگی میں اور اسے بغیر کسی وجہ کے ترک کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کی فرضیت
کے اوپر جیسے ہمارا ایمان کامل ہے اسی طرح عمل میں بھی ہمیں کاربند رہنا چاہیے اس کے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان تمام اعمال کو بجا لائیں بہت اچھی بات. جو اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کا ہمیں مستحق بناتے ہیں, اور دروازہ کھلتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کریں اور اپنی غفلتوں, گناہوں, فسق و فجور کو, اس کے میل کو دھو کر اللہ کی بارگاہ میں مزکا اور مصفا ہو جائیں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خاسرین میں سے ہو جاتے, یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اس سے کیا مراد ہے, یہاں پہ میں چاہوں گا اس پر ارشاد کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. ایک کیفیت جو اس آیت مبارکہ کی ہے وہ تو خاص بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ وہ پے در پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے تھے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت عطا فرما رہا تھا توبہ کرنے کی, اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آنے کی, اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنے کی. تو اگر یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی, انہیں مہلت نہ دی جاتی, تو یقیناً وہ اسی وقت عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے, مگر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحیمی یا رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت عطا فرما رہا ہے. دوسری کیفیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور رحمت بن کر ہمیں نہ ملتے تو ہم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. ہمیں ایمان کی نعمت ملی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ہمیں ہدایت کا راستہ ملا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, یہاں تک کہ ہمیں زندگی کی جتنے معاملات ہیں اس پر عمل کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا اگر سکھایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. عقائد ہوں تو حضور کے ذریعے ملے, عبادات کا طریقہ حضور علیہ السلام کے ذریعے, معاملات اجتماعی ہوں, انفرادی ہوں, معاشی ہوں, معاشرتی ہوں, ہر کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہاں تک کہ کھانے کے آداب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, پانی پینے کا سلیقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, لباس پہننے کا سلیقہ حضور نے سکھایا, چلنے کا, پھرنے کا, کاروبار کرنے کا, گفتگو کرنے کا, ایک ایک گوشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کا ہمیں سکھا دیا ہے. اور یہی وہ رحمت ہے, یہی وہ اللہ کا فضل ہے. اگر حضور ہمیں نہ ملتے تو اس کامل ترین طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا رنگ ہمیں کون سکھاتا, یہ ڈھنگ, یہ سلیقہ ہمیں کہاں سے ملتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیفیت میں حضور علیہ السلام کو یہ فضل اور یہ رحمت فرمایا. دوسری کیفیت یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے چونکہ آپ سرکار اللہ کا فضل و رحمت بن کر ہمیں ملے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمومی عذاب سے بچ گئے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پہلے قوموں کو عمومی عذاب کے اندر مبتلا فرمایا اور پوری کی پوری قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں, انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا, مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی برکت سے اب عمومی عذاب نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ ہلاک کر دی جائے. ہاں, مخصوص علاقوں میں تو عذاب آ سکتا ہے لیکن پوری امت مسلمہ ہلاک و برباد نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے, کیونکہ حضور اللہ کا فضل اور حضور کی رحمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو بھی ہمارے لیے حلال فرمایا اور وہ خاص فضل ہم پہ فرمایا جو پہلی امتوں کو نہ ملی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا جو پہلے کسی کے لیے نہیں تھا, پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا, غنیمتوں کو حلال فرمایا, قربانی کے جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حلال فرمایا. تو یہ ساری کی ساری کیفیتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کا فضل اور رحمت, اور بلا شبہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ساری نعمتیں نہ ملتی. اس لیے اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو. واہ واہ. اور اگلی آیت ہے هو خیر مما یجمعون, وہ خیر مما یجمعون, یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. جناب, اللہ کی رحمت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے, بہت اچھے انداز میں, بڑے سیر حاصل انداز میں تمام ہی جوابات آپ تک پہنچے ہیں. ہم کنکلوژن کی طرف آئیں گے اور وہ پیغامات جو کنکلوڈ کریں گے اس
پورے موضوع کو، اور اس میں میسج بھی ہوگا، پیغام بھی ہوگا، اور آج کی اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کلمات ارشاد فرمائیں گے ہمارے اسکالرز حضرات۔ شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزیر عزیزی، دانیال شیخ اور ہمارے ثقلین رشید انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ قصیدہ برد شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے تینوں ثنا خواں. رحمت باری تعالیٰ آج ہمارا موضوع عشر رحمت میں اس موضوع کو رکھا گیا، اور رحمت کے حوالے سے، اس کی وسعت کے حوالے سے، اور اس سے قربت کیسے حاصل کی جائے، وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا مظاہر ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ رحمت ہے. بہت ساری چیزوں پر بات ہوئی. رحمت سے دور کس وجہ سے ہو جاتا ہے انسان، کن کن امور کے سبب ہو جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے آج کے اس پروگرام کا حصہ رہی. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ اب آخری ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں پیغامات بھی لیں گے، کیا کہیے گا کہ عشرہ رحمت میں اس موضوع کا ہونا تو ہمیں کس طرف ہمیں یہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ کس طرح ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کر لیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال رمضان گزارا ہوگا، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ رمضان الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا. بلا شبہ رئیس بھائی یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ابتدائی ایام کے اندر ہی اس موضوع پر گفتگو کر لی گئی تاکہ ترجیحات کا تعین ہو جائے. بالکل ہمیں پتہ چل جائے کہ اب جو باقی کچھ ایام باقی ہیں، اللہ کریم تو ماہ رمضان شریف نے یہ ہمیں عطا فرما دی اللہ کریم نے. اب جو ایام باقی ہیں اس کے اندر ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس مہینے کے اندر بھی ہم اللہ کی رحمتوں سے دور رہیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کرم فرما رہا ہے، اس نے رمضان عطا فرما دیا، عشر رحمت عشر مغفرت عطا فرما
فرما دیا, جہنم سے آزادی کا عشرہ ہم کو عطا فرما دیا, نیکیوں میں اضافہ ہو گیا ہے, ثواب میں اضافہ ہو گیا ہے, شیطان کو مزدود کر دیا. ساری چیزیں جب ہو گئیں تو کیا اب بھی ہم رب کی رحمت سے محروم رہیں؟ تو ابتدائی ایام میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا اور سیر حاصل گفتگو الحمدللہ, ذرائع, حصول, کیفیات کیا کیا ہیں, یہ ساری چیزیں الحمدللہ آج ہم نے سیکھی ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت عمدہ. میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی جانب آؤں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا, اگر ہم اپنی ذات کو ہی لوگوں کے لیے خیر الناس من ينفع الناس کے تناظر میں اگر ایسا کر لیں کہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا مومن ہے یہ, اس سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ پہنچتا ہے, یہ سراپا رحمت نظر آ رہا ہے, اس سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں, کیا فرمائے اگر ایسی ہم کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں تو یہ عشرہ رحمت اس میں کتنا کارگر ثابت ہوگا اور یہ پروگرام اس حوالے سے کتنا معاون ثابت ہوگا؟ جی یقیناً آج کے پروگرام کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, اور اس ماہ مبارک میں اور عشرہ رحمت میں بالخصوص اس کا تذکرہ یہ ہمیں غفلت سے نکال کر اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف اور اپنے محاسبہ نفس کی طرف لانے کے لیے بہت اہم ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت یوں تو بہت سارے اسباب اور ذرائع سے ملتی ہے, مگر سب سے قوی ذریعہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کی جائے, مخلوق کی خدمت کی جائے. لہٰذا اس ماہ مبارک میں آئیے ہم عزم کر لیں کہ ہم دوسروں کی دل آزاری نہیں کریں گے, ہم دوسروں کی عزت نفس کو پامال نہیں کریں گے, ہم جہاں ہو سکے گا دوسروں کے کام آئیں گے, کمزوروں کی مدد کریں گے, محتاجوں کی مدد کریں گے, اور کسی نمائش کے بغیر, دکھاوے کے بغیر, ریاکاری کے بغیر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے, اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں گے, اور ان ذرائع سے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے. اور یقیناً ان لمحات کو جتنا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے معمور کر دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کریں, اور اپنی غفلتوں کو اتار پھینکیں, اور پھر آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو انہی خطوط پر استوار رکھنے کا عزم کر لیں. یہی اس ماہ مبارک میں رحمتوں سے کما حقو فیضیاب ہونے کا ذریعہ اور طریقہ ہے. اچھا قبلہ مصطفیٰ, میں پیغام تو آپ سے بعد میں لوں گا, لیکن ایک سوال میرا تشنا رہتا ہے, میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کلام فرما لیں. وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رویے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ بھی یقیناً اس سے دوچار ہوں گے, کہ ہم دوسروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رحمت بن جائے سراسر, اور ہم ایسے منتقم المزاج نظر آنا چاہتے ہیں کہ جناب اس نے یہ کیا ہے تو ہم ضرور اس کے ساتھ یہ کریں گے, اس نے فلاں موقع پر یہ جملہ کہا تھا تو ہم اس کو لوٹائیں گے ضرور, اس نے ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی. کیا فرماتے ہیں آپ, ہم اس قدر اس کے اندر یہ جو تفاوت نظر آتا ہے کیوں نظر آتا ہے ہماری کیفیت میں, ہمارے مزاج میں, ہمارے معاملات میں؟ جی بالکل, بعض لوگ سامنے والے کو ایک ایسا شاگرد بنا کر اور ایک ایسا سبق دینا چاہتے ہیں کہ استاد کو کبھی نہ بھولے, وہ اپنے استاد کو کبھی نہ بھولے. میں بس یہاں پہ ایک تھوڑی سی گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں, سراپا رحمت بننا بہت اچھی بات ہے, لیکن وہیں پر جہاں مطلوب شرع ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, لیکن جب کسی نافرمانی کو دیکھتے ہیں پھر رحم نہیں فرماتے. پھر کمپرومائز کرنے کا مطلب اللہ کے قانون کو توڑنا, اللہ تعالیٰ کے دین کو پامال کرنا ہے, دین کی بنیادوں کو ہلا دینا ہے. اور جبکہ قوم کا لیڈر جب اس چیز کو اختیار کرتا ہے کہ کچھ جملے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے, کچھ باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ناراض ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, تو پھر دین تو گیا ہاتھ سے. صحیح. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو لومت لائم کے خوف کے بنا تبلیغ دین کرتے ہی رہیں گے. ہاں احسن انداز اختیار کرنا چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں کیوں برا بنوں, اس طرح ہم رحیم بننا چاہتے ہیں, اس طریقے سے ہم اپنی رحمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں. اس طرح کے طرز عمل کہ آپ بیوی کو نماز کا نہ کہیں, اسے غیبت سے نہ روکیں, اسے چغلی سے نہ روکیں, بچوں کو تنبیہ نہ کریں, بیوی شوہر کے گناہوں والے معاملات پر پردہ ڈال کر اس کے ساتھ تعاون کرتی رہے, ہم افسر کے ساتھ رشوتوں میں تعاون کرتے رہیں, افسر اپنے ماتحتوں کو غلط کام میں استعمال کرے, ان کو رشوتیں دے کہ میرے ساتھ غلط کام میں تعاون کرو, اور پھر یہ سوچے کہ دیکھیں کوئی ایک ہے جو میری برائی کرنے والا ہے. صحیح بات. لوگ برائی نہیں کریں گے لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں برے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اچھا بننا. تو اچھا مثبت رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسی جگہ جہاں اجازت شرع ہے, جب مطلوب شرع اس کا مخالف ہو جائے
تو پھر وہ بزرگان دین کا جیسے قول ہے کہ جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا شروع کرو گے تو یہ تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا، ہر ایک مخالف ہو جائے گا، جس کے مفادات پہ ضرب لگے گی وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ بالکل۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کرنے کی آفر کی گئی، کہا گیا کہ ہم آپ کو مال و دولت دیتے ہیں، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں۔ سرکار نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج رکھو گے تب بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ علماء کی شان ہونی چاہیے کہ وہ چودھری صاحب کو، پیروں کو، وہ سیٹھوں کو خوش کرنے کے لیے بیان نہ کریں، وہ ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ وہ دین کو فوقیت دیں، اسی میں ان کی عزت ہے۔ اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی بچوں کی حرام مال کے ذریعے اور ناجائز خواہشات پوری کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ بیوی کو اگر میں حرام خواہش کر رہی ہے نہیں دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گی، بھئی ہو جائے تو ہو جائے۔ ایسا رحیم بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیوی تو راضی ہو جائے، بچے تو راضی ہو جائیں، لیکن جب قبر میں جائیں تو اللہ اس کے رسول ناراض ہوں اور عذابات قبر سٹارٹ ہو جائے۔ یہی میرا ایک پیغام ہے، بہت اچھا پیغام، بڑا جامع پیغام۔ ناظرین محترم، آج رحمت باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور بہت اچھے انداز میں تینوں ہی ہمارے اسکالرز نے اپنے اپنے جوابات عنایت فرمائے۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ کے بعد اظہار عقیدت کے نام سے سیگمنٹ ہے جس میں آج ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کے بعد اذان فجر ہے، اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ آپ کو اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے ملاقات ہوگی۔